सुनो कहानी, सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको सुनो कहानी के प्रोग्राम में। इंशाअल्लाह आज भी हम कहानी सुनेंगे, दुरूद पाक की फजीलत भी सुनेंगे। अच्छी अच्छी नियतें कर लें आप कि अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करने के लिए अव्वल से आखिर प्रोग्राम देखेंगे। जो कुछ अच्छी बातें हम सीखेंगे इंशाअल्लाह उस पर अमल भी करेंगे, उसे याद भी रखने की कोशिश करेंगे। दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे। जब जब प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आता जाएगा तो दुरूद पाक इंशाअल्लाह पढ़ते रहेंगे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, क़यामत के दिन मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त शुरू हो चुका है और हमारे साथ हैं 4 बच्चे और आप भी हमारे साथ रहिएगा। आइए इनका तारुफ लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह कहानी को हम सुनेंगे। जी सीधा हाथ से। मेरा नाम रैयान है। क्या नाम है? रैयान। रैयान भाई है, माशाल्लाह। रैयान भाई कहाँ से हैं आप? घर से। घर से हैं भाई। कहाँ से हैं रैयान भाई? घर से। चले भाई। मेरा नाम मोहम्मद हमजा रज़ा अत्तारी है। हमजा भाई भी हमारे साथ है माशाल्लाह। रैयान भाई इस तरफ और हमजा भाई इस तरफ है। यहाँ देखते हैं कौन है। मेरा नाम मोहम्मद उमर अत्तारी है। माशाल्लाह। उमर भाई कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है उमर भाई। हैं भाई उमर भाई ठीक हैं। उमर भाई आपने बराबर में दें भाई। मेरा नाम मोहम्मद अहमद अत्तारी है। अहमद अत्तारी है। उमर अत्तारी और अहमद अत्तारी, रैयान अत्तारी और हमजा अत्तारी। माशाल्लाह 4 बच्चे हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों आज की कहानी तो बड़ी ही प्यारी कहानी है, क्योंकि आज हम जिक्र करेंगे नवासे रसूल इमाम हसन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा और अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हु का। इंशाअल्लाह इस कहानी में हम ये सुनेंगे कि किस तरह इन तीनों हजरात ने एक बुढ़िया औरत की मेहमान नवाजी पर उनको इनाम दिया। क्या दिया? उन बूढ़ी खातून ने इन तीनों हजरात की मेहमान नवाजी की। क्या की? मेहमान नवाजी। खिदमत की, खाना खिलाया। तो फिर हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन और अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने उनकी मेहमान नवाजी पर बड़ा इनाम अता फरमाया था। क्या इनाम था इंशाअल्लाह सुनते हैं। प्यारे बच्चों कहानी कुछ इस तरह है कि हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और आपके साथ अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये तीनों हजरात हज पर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? हज पर। हज पर जा रहे थे, यानी कि मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा जा रहे थे। तो रास्ते में जिस ऊँट पर इन हजरात का खाना पानी वगैरह था, वो ऊँट रह जाता है पीछे। कहाँ रह जाता है? पीछे। तो अब इनको लगती है भूख, प्यास भी लगती है। तो ये हजरात जो होते हैं ये एक बूढ़ी खातून के खेमे में जाते हैं और उनसे पानी तलब करते हैं। क्या तलब करते हैं? पानी। कि हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। तो वो जो बूढ़ी खातून होती हैं वो इन्हें दूध देती हैं। क्या देती हैं? दूध। इन तीनों को पेश कर देती हैं और ये तीनों पी लेते हैं। तो फिर ये तीनों हजरात कहते हैं कि हमें भूख भी लगी है, तो खाने के लिए भी कुछ चाहिए। तो वो बूढ़ी खातून प्यारे बच्चों ये जवाब देती हैं कि खाने के लिए तो घर में कुछ भी नहीं है, अलबत्ता ये सामने बकरी जो आपको नज़र आ रही है, यही बकरी एक, इसको आप ज़िबह करके खा लें। आप इसको ज़िबह करके खा लें। तो हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा और अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या करते हैं कि ये तीनों हजरात उस बकरी को ज़िबह करते हैं और उसको बना के खा लेते हैं, खा जाते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों जब ये तीनों हजरात खाकर फारिग हो जाते हैं तो अब ये उस खातून से, बूढ़ी खातून से कहने लगते हैं कि हम कुरैशी लोग हैं। हम कौन हैं? कुरैशी। तो हम अभी जा रहे हैं सफ़र पर, जब हम सफ़र से वापस आएंगे तो आप हमारी तरफ आना, हम आपकी खूब अच्छी तरह मेहमान नवाजी करेंगे। क्योंकि बूढ़ी खातून ने भी मेहमान नवाजी करी थी, इसे क्या कहते हैं? मेहमान नवाजी। क्योंकि तीनों हजरात मेहमान बन के उनके खेमे में गए थे ना। क्या बन के गए थे? मेहमान। मेहमान बन के गए थे, मुसाफिर थे।
تو مہمان بن کے گئے تو ان بوڑھی خاتون نے بہت اچھے انداز میں مہمان نوازی کی. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو تم ہماری طرف آنا, ہم بہت اچھی طرح خوب مہمان نوازی آپ کی کریں گے. یہ کہہ کر آگے یہ لوگ سب روانہ ہو گئے. جب اس عورت کا پیارے بچوں شوہر آیا تو وہ ناراض ہونے لگا اور کہنے لگا کہ ایک ہی تو بکری تھی اور وہ بھی تم نے ان کو دے دی جو انجان تھے, جن کو جانتے بھی نہیں تھے ہم, کیونکہ وہ تو مسافر تھے, مہمان تھے, اور پوری بکری ایک ہی تھی, وہ بھی ان کو دے دی تم نے. تو یوں ان کے شوہر جو تھے وہ ناراض ہونے لگے. پھر پیارے بچوں کافی وقت گزرا, کافی ٹائم گزرا کہ یہ بوڑھی خاتون اور ان کے شوہر, جب ان کے پاس تنگی ہو گئی, کھانے پینے کے لیے کچھ پیسے نہیں تھے, تو اب یہ جاتے ہیں مدینہ منورہ. کہاں جاتے ہیں؟ مدینہ منورہ, تاکہ وہاں پر بزنس کر سکیں, کاروبار کر سکیں اور کھانے پینے کے لیے یہ پیسے وغیرہ کو جمع کر سکیں, کما سکیں. جب یہ بوڑھی خاتون جاتی ہیں وہاں پر تو یہ راستے سے گزر رہی ہوتی ہیں کہ اتنے میں یہ گزرتی ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے پاس سے. کہاں سے گزرتی ہیں؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں. جب یہ وہاں سے گزرتی ہیں تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو وہی بوڑھی خاتون ہے جنہوں نے ہماری مہمان نوازی کی تھی. تو ان کو آواز لگاتے ہیں, کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ تو وہ بوڑھی خاتون کہتی ہیں کہ نہیں پہچانا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہی ہوں جن کی آپ نے مہمان نوازی کی تھی. جب ہم 3 آئے تھے تو آپ نے مہمان نوازی کی تھی, ان میں سے ایک میں ہی تھا اور میں وہی ہوں. تو پیارے بچوں اس پر اس بڑھیا نے کہا کہ اچھا آپ وہی ہیں. تو اب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایز اے گفٹ اس بڑھیا خاتون کو اس کی مہمان نوازی کرنے کی بدولت اس کے بدلے میں 1000 سونے کے سکے اور 1000 بکریاں دے دی. کتنی بکریاں؟ 1000 بکریاں اور 1000 سونے کے سکے تحفے میں دے دی, ایز اے گفٹ تحفے میں دے دیے. جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تحفے دیے تو اپنے غلام کے ساتھ آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا. غلام کو کہا کہ امام حسین کے پاس ان کو لے جائیں, اس بوڑھی خاتون کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جب بوڑھی خاتون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہیں, امام حسین بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو وہی خاتون ہے کہ جنہوں نے ہماری مہمان نوازی کی تھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی نے تمہیں کیا دیا تحفے میں؟ میرے بھائی نے تمہیں تحفے میں کیا دیا آپ کو؟ تو وہ عرض کرتی ہیں, بوڑھی خاتون کہتی ہیں کہ 1000 بکریاں اور 1000 سونے کے سکے, گولڈ کوئنز دیے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی 1000 سونے کے سکے اور 1000 بکریاں اس بوڑھی خاتون کو تحفے میں دے دیتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 2000 سونے کے سکے ہو گئے اور 2000 بکریاں اس بوڑھی خاتون کے پاس. ٹھیک ہے, اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں ان کو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, کیونکہ تیسرے وہ تھے جنہوں نے جن کی مہمان نوازی کی تھی اس بوڑھی خاتون نے. جب یہ خاتون ان کے پاس آتی ہیں تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین دونوں نے ملا کر کیا دیا, یعنی دونوں کا کتنے, ان دونوں نے کیا دیا تمہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ 2000 بکریاں دی اور 2000 سونے کے سکے دیے. تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھی خاتون کو مزید 2000 بکریاں اور 2000 سونے کے سکے تحفے میں دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں پھر وہ بڑھیا خاتون جو ہوتی ہے کتنے ہوگا اس کے بعد؟ اب 4000 سونے کے سکے گولڈ کوئنز اور 4000 بکریاں 4000 بکریاں اور 4000 سونے کے سکے لے کر وہ خاتون چلی جاتی ہیں اور کہانی یوں ہماری ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کہانی سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. کیا سیکھنے کو ملا؟ مہمان نوازی. کیا سیکھنے کو ملا؟ مہمان نوازی. کہ اس خاتون نے, بڑھیا خاتون نے, اس کے پاس دیکھیں پیارے بچوں تھا کچھ بھی نہیں, ایک طرح سے دیکھا جائے نا, صرف ایک بکری تھی. لیکن جب ان تینوں حضرات نے ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ایک بکری جو ایک ہی تھی وہ بھی ان کو دے دی. تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں مہمانوں کی اچھے انداز میں مہمان نوازی کرنی چاہیے, ان کا خیال رکھنا چاہیے. جب مہمان گھر پر آئیں تو ہمیں منہ لٹکانا نہیں چاہیے بلکہ مسکرانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ مسکرا کر ملنا چاہیے, اچھے انداز میں ملنا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں مہمان نوازی کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، یعنی جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، یعنی مہمان کی عزت کرے. کیا کرے؟ مہمان کی عزت کرے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے، واپس جاتا ہے نا مہمان، تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے. صاحب خانہ کسے کہتے ہیں؟ میزبان کو. کسے کہتے ہیں؟ میزبان کو. جو میزبانی کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، یعنی جس کے گھر پہ مہمان آتے ہیں اسے کہتے ہیں صاحب کھانا. لفظ مشکل ہے، آج آپ پڑھیں سب. کیا کہیں گے بھائی؟ صاحب کھانا. صاحب کھانا. صاحب کھانا کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے گھر پہ مہمان آ رہے ہیں تو جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر میں رہتا ہے، اسے کہیں گے صاحب خانہ. کیا کہیں گے؟ صاحب کھانا. صاحب خانہ. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا، مبارک فرمان ہے آپ کا، جب بھی کسی کے یہاں مہمان آتا ہے تو اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ مہمان اس کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے. یعنی اس مہمان کی بدولت اللہ پاک اس کے، یعنی جس نے مہمان نوازی کی ہوتی ہے، جس کے گھر پہ مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، ایک سبب بنتا ہے مہمان. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، اچھے انداز میں ہمیں مہمان نوازی کرنی چاہیے اور اچھے انداز میں مہمانوں کے ساتھ ملنا چاہیے. اچھے خندہ پیشانی کہتے ہیں اچھے انداز میں ملنا. کسے کہتے ہیں؟ اچھے انداز میں ملنے سے. تو اچھے انداز میں ملیں، مسکرا کر ملیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مہمان نوازی کے آداب میں لکھا ہے کہ جب بندہ مہمانوں سے ملاقات کرے، جب اس کے گھر پہ مہمان آئے تو ویلکم کرے اچھے انداز میں. کیا کرے؟ اچھے انداز میں خندہ پیشانی کے ساتھ کیا کرے؟ اس کو ویلکم کرے، منہ لٹکا کے نہیں. یوں نہیں کہ اب کیوں آ گئے، گھر پہ آ گئے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ان کو اچھا نہیں لگتا، تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. پھر مہمانوں کے بھی کچھ آداب ہیں کہ مہمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ جہاں گھر والے ان کو بٹھائیں وہیں بیٹھ جائیں، جو کھانا پیش کرے وہ کھا لیں. ٹھیک ہے نا؟ ایسی چیزیں سب آداب ہیں. تو انشاءاللہ یہ بھی سیکھنے چاہیے. تو اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی، سیکھیں گے تو اس پر عمل بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ایک اچھے انداز میں مہمان نوازی بھی کر سکیں گے. ویسے آپ تو مہمان نوازی نہیں کریں گے نا، ابھی آپ کے ابو کریں گے مہمان نوازی، تو آپ کے بڑے بھائی کریں گے. ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ کو موقع ملے گا، جب آپ بڑے ہو جائیں گے، لیکن سیکھنا ابھی ہم نے ابھی سے ہی سیکھ لینا ہے کہ مہمان نوازی کسے کہتے ہیں. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان نوازی کے لیے فضائل بھی آئے ہیں کہ مہمان نوازی کرنے والے کے لیے کتنی پیاری پیاری فضیلتیں ہیں. تو پیارے بچوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی جلدی سنو، کہانی سنو، کہانی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.